Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 512. Ya Ali Madad, 29th of June 1998. My was in Willowdale Jamaat Khana of Toronto on the subject of ethics of Islam according to Maulana Hazar Imam. Ya Ali Madad. सबसे पहली मुबारकबाद इस नवे जमात खाने की जो मैंने पहली दफा देखा है आज। दिल तो बहुत चाहता है आपके साथ खूब बातें करूं, लेकिन वक्त नहीं है इतना। 40वीं हज़र इमाम की बरस की इमामत डे की जो तौफीक बरकतें और मुबारकें हैं, आज 29 दिन हो गए। कनाडा खुश नसीब है कि कनाडा ने ये 40 दिन का एक सतारा शुक्रगुजारी का किया। बाकी किसी और जगह ये बात नहीं बनी कि 40 दिन तक इमाम की शुक्रगुजारी करे। कनाडा की जमात खुश नसीब है। दिन उगे करो धर्म शोधन दारे भाई, दिन उगे सांझ पड़े थई रहो साहिब जीना बंदार भाई, सांझ पड़े थई रहो साहिब जीना बंदा। मौलाना हज़र इमाम पर सल्लल्लाहु पढ़ो। मोहम्मद मोहम्मद। मोमिनो, टॉपिक मेरा तीनों जमात खानों के अंदर एक ही है, लेकिन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें 100 वाज़ें समा जाएं। ये एक सब्जेक्ट में एथिक्स ऑफ इस्लाम। हमारा मौला बहुत दफा हमें ये बात सुना चुका है कि एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर अमल करो। हर जमाने के अंदर हर इमाम ने, हर पीर ने, हर नबी ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है। और इसमें बात यह है कि हर इमाम ने जो कहा, खुलासा करके कहा, झूठ न बोलो, दगा फरेब न करो, किसी का हक न खाओ, किसी के ऊपर तोहमत मत बांधो। तोहमत कहते हैं किसी के ऊपर ब्लेम करना, किसी को एक्यूज करना, किसी को कोई भी वजह के बगैर हसद न करो। इंसानी लाइफ में वो तमाम खराबियां जो इंसान की रूह को खराब कर देती हैं, मजहब ने उनको मना किया है। एथिक्स ऑफ इस्लाम के अंदर मैंने गई काल और शुक्रवार को 2 जगह मैंने जिक्र किया है कि इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए नबियों ने इंसान को एथिक्स सिखाए। हम मुसलमान हैं और इस्लाम के अंदर 73 सेक्शंस हैं कि ये तमाम के तमाम 73 सेक्ट्स इंक्लूडिंग इस्माइलिज्म
ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، قرآن شریف کو مانتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں بہت بڑی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا کیونکہ کلاس نہیں کرتا، میں واعظ کر رہا ہوں۔ اگر کلاس ہوتی تو میں کہتا کہ ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے صحیفے یعنی کہ بکس، اسکرپچرز بھیجے۔ more than 50,000 years ago وید اترے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جس طرح پاکستان میں کچھ بھی خرابی ہو جائے تو وہ انڈیا کا نام دیتے ہیں، اور انڈیا میں کچھ بھی خرابی ہو گئے تو پاکستانیوں کا نام دیتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ کیا خدا ہندوؤں کا نہیں؟ اگر ہندوؤں کے اندر خدا تعالیٰ نے کوئی اسکرپچر بھیجا ہے یا پیغمبر بھیجے ہیں تو کیا وہ ہمارے دشمن ہیں؟ خدا نے کہا ہے 1,24,000 124,000 پروفٹس دنیا میں آئے۔ ان 124,000 پروفٹس میں سے دنیا کی تمام علاقے میں وہ گئے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی بھی نیشن باقی نہیں رکھی کہ جس کے اندر میں نے اپنی گائیڈنس نہیں بھیجی یا میں نے اپنے پروفٹس نہیں بھیجے۔ ایوری نیشن، ایوری کنٹری، ایوری نیشن۔ ٹائم کی وجہ سے، ہسٹری کی وجہ سے ہم نہیں جانتے کہ آج سے 1,00,000 برس پہلے میکسیکو کے اندر بھی کوئی پروفٹس آئے تھے۔ 124,000 میں سے we only know something about the names and their lives of 96 prophets. 96 prophets، 96 prophets ہیں کہ جن کا ہم نام لے سکتے ہیں چاروں کتابوں میں۔ تو خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے اوپر اپنی ہدایت بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جب آپ ظاہر ہوئے تو اس وقت عربوں کی جو حالت تھی وہ دنیا کے اندر وائلڈ اینیمل سے بھی خراب تھی۔ کل میں نے کہا کہ ڈارکسٹ پیریڈ آف ہیومینٹی واز پریویلنگ ایٹ دیٹ ٹائم when Prophet Muhammad declared his ministry۔ ایسے لوگوں کے اندر، جانور جیسے لوگوں کے اندر محض کھانا پینا جانتے تھے۔ رسول پاک نے آنکھیں کھولی، ان کو ٹیم کیا، اور تقریباً 23 ایئرس کے اندر، بلکہ سچ پوچھو تو 10 برس کے اندر، کیونکہ پہلے 11 سال جو تھے، 12 سال، اس کے اندر تو نبی کو بڑے دکھ اٹھانے پڑے اور اپنی منسٹری کو مضبوط کرتے رہے۔ 23 ایئرس ٹوٹل نبی نے اپنی نبوت دنیا کے اندر ظاہر کی، لیکن یہ لوگ چونکہ کارن کے ایمان ان کے دل میں پیدا ہو گیا تو ایمان کی روشنی میں جو اندھیرا تھا دور ہو گیا۔ کل میں نے اس بات کے اوپر ذکر کیا کہ جو ایمان ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اوبیڈینٹ بناتا ہے مولا کا۔ ایمان انسان کو بدیوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو رسول اکرم نے ان کو جو سکھایا اس کا نام ہے ایتھکس آف اسلام۔ حضور فرمایا، پہلے تو یہ بات تھی
کہ عرب لوگ بچی پیدا ہو گئے لڑکی تو اس کو اسی وقت لے کے زمین میں دفن کر دیتے تھے. کیوں دفن کرتے تھے؟ کہ یہ بڑی ہو کے کسی کی وائف بنے گی تو اس کے سامنے ہمارا سر نیچا ہو جائے گا. اس بڑائی کی خاطر وہ اپنی اولاد مار ڈالتے تھے. قرآن شریف کے حساب سے رسول اللہ نے کہا کسی کو مارو مت، قتل مت کرو، خون مت بہاؤ، کسی کا مال مت اٹھاؤ، کسی کا حق مت کھاؤ. اب اس ایتھکس کے ساتھ ساتھ کیریکٹر بلٹ ہوا، مگر اس کے اندر پھر تھوڑی پالش چاہیے. گڈ مینرز، گڈ بیہیویئر، گڈ ایٹیکیٹ، یہ ایتھکس کے اندر ہے. ایتھکس کے اندر انسان کو انسان بنانے کی طاقت ہے. ہمارے پرانے امام جتنے بھی تھے، پیروں نے، اماموں نے ہم کو ایک ایک چیز کا نام بتا بتا کے کہا، ڈونٹ ڈو دس، ڈو دس. مولانا حضرت امام بامبے گئے 1973 کا جوائنٹ منڈلیوں کے فرمان ہیں. ٹائم نہیں تھا مولا کے پاس سب مہمانیاں الگ الگ قبول کرنے کی. مولا نے فرمایا جتنی بھی تمہاری منڈلیاں ہیں سب کی میں ایک مہمانی قبول کروں گا. تو جوائنٹ مہمانی کے اندر جو فرمانے کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں، حضرت امام فرماتے ہیں in our faith there are certain things you are told not to do and certain things you are told to do. اگر انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے اور اس کا کوئی گرو مرشد نہیں تو یہ اسٹریٹ کے کتے جو ہیں نا ان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے. وہ کتا کا جس کا کوئی مالک ہے وہ ڈسپلن والا اور آرڈرلی ہے. جنگل کے یہ جانور جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، انڈیویجول ہیں، کسی کی مرضی سے نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں. مگر جس کا کوئی مالک یا ٹرینر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر وائلڈ لائف کے پروگرامز آتے ہیں. ٹی وی کے اندر مجھے دو ہی چیزوں کا انٹرسٹ ہے، نیوز کا اور یہ وائلڈ جانوروں کی فلم دیکھنے کا. جب میں ان کو دیکھتا ہوں میں خدا کو یاد کرتا ہوں کہ ان جانوروں کے اندر خدا نے کیا نیچر بنائی ہے. ایک دفعہ پولر بیئر کا پروگرام تھا، چبی جیسا پولر بیئر، سارا وائٹ، اس کے ناخن وغیرہ چھپے ہوئے ہیں. خدا کو کہا کیسی چیز بنائی ہے، لمبا سا منہ ہے. پروگرام میں ایک پولر بیئر فیمیل اپنے چھوٹے بچے کو اس نے اناؤنس کیا کہ یہ 2 مہینے کا بچہ ہے. وہ بچہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب ماں اس کو طرح طرح کی چیزیں سکھاتی ہے. ایک جگہ پانی تھا تو ماں کھڑی ہو گئی اور یہ پانی میں کود پڑا. وہ دیکھتی رہی. وہ باہر نکلنے کی ٹرائی کرتا ہے، پھسل جاتا ہے. بہت کوشش کی، پھسلتا رہا. اب ماں نے دیکھا یہ تھک گیا ہے، نیچے جھک کے اپنا ہاتھ اس کے نیچے رکھا اور اس کو باہر نکالا. میں رو پڑا. کیوں رو گیا؟ وہ تو میرا کوئی سگے نہیں تھے. میں رویا اس کے رحمت کے اوپر کہ جانور کی ماں کا بھی خدا کے ساتھ یہ سبند ہے کہ خدا کی جو ممتا ہے وہ اس نے جانوروں میں بھی ڈالی ہے. کوئی بھی جانور دیکھ لو، فیمیل اپنے بچے کو کس طرح سے پالتی ہے، کتنا پیار ہے. یہ پیار اس کا نہیں ہے، یہ پیار خدا نے اس کو دیا ہے. خدا کی خدائی ہماری زندگی کا ایک اہم بھاگ ہے، اس لیے کہ ہم اس کی خدائی میں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم اس کی خدائی میں پیدا ہوئے ہیں، اس کی خدائی میں مریں گے.
اور اگر ادھر ادھر کہیں بھی گھومتے ہیں تو اس کی خدائی میں سے باہر نہیں نکل سکتے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، نصیب دار ہیں کہ جو خدا کی ہستی کو مانتے ہیں کہ دیر از گاڈ، اور حقیقت میں خدا ہے. تو خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی بھلائی کے لیے اس نے ٹیچر ساتھ بھیجے، کتابیں بھی دی، ٹیچر بھی دیے. کتاب ٹیچر کے بغیر نہیں سکھا سکتی، لیکن ٹیچر کتاب کا محتاج نہیں ہے، اس کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مگر پھر بھی خدا نے کتابیں اس لیے اتاری تاکہ وہ لوگ کہ جو خدا کے لیے سوچنے والے ہیں، جن کو ہم عربی زبان کے اندر عارف کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مذہب کی فلسفی کو جانتے ہیں، وہ لوگ کہ خدا کی خدائی کے اوپر سوچتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس کی چیزیں بنائی ہوئی کو سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم دیکھو ادھر ادھر، تمہیں کوئی فلا نظر آتا ہے؟ میری خدائی میں تمہیں کوئی انپ نظر آتی ہے؟ آرام سے بیٹھ کے، جس طرح پرانے فلاسفر تھے، نیوٹن بیٹھا درخت کے نیچے سوچ رہا ہے، ایک ایپل گر گیا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ ایپل گرا ہے نیچے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ سوچتے سوچتے وہ پتھر لے کے پھر اوپر پھینکا، وہ نیچے آ گیا. ایک کرتب کیا، ڈیسیژن لیا کہ زمین میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ان چیزوں کو کھینچ لیتی ہے، اور زمین کی جو گریویٹی تھی یہاں اس کی سمجھ میں آئی. وہ لوگ کہ جو فلاسفر ہیں، تھنکرز ہیں، وہ خدا کی خدائی کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور اس میں سے انہیں گائیڈنس ملتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے انسان کو بنا کے ٹیچرز بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور زمانے کے حساب سے ان نبیوں نے اپنی امت کو چیزیں فرمائی. جیسے میں نے آپ کو بات کی، رسول اکرم فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ پریم رکھو، کیونکہ دکھ سکھ کے وقت سب سے پہلے پڑوسی تمہاری مدد کرے گا. اسلام نے اپنے نیبر کے لیے بہت فرمان کیے ہیں. رسول کہنے لگے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اتنے فرمان کیے خدا نے کہ مجھے ایسا لگا شاید خدا کسی دن کہہ دے گے کہ اپنے وارثے میں بھی اس کو حق دینا، جو کہ ایسا ہوا نہیں. خدا کہتا ہے تم کھانا کھا رہے ہو مزے سے اور پڑوسی بھوکا سویا ہے تو تمہارا رزق گھٹ جائے گا. قیامت کے دن تم کو اس کا اکاؤنٹ لینا پڑے گا کہ تو کھا رہا ہے اور تیرا پڑوسی اس کا کوئی حق نہیں، اس کو بھی کھانا چاہیے. آدھی تم کھاؤ، آدھی اسے دو. اسلام نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو کہ دوسرے دنیا کے مذہبوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اسلام ایک اعلیٰ قسم کا مذہب ہے. انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے، بلکہ اس کی لیول کو اونچا کر کے ایلیویٹ کرتا ہے، فرشتے تک پہنچاتا ہے. اسلام اس جیسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں. اسلام نے ہمیں انسان بنا دیا، ہمارے اندر سچائی پیدا کر دی، مسلمان سچا مسلمان. اور الحمدللہ اسلام کے 73 سیکٹس میں سب سے اعلیٰ اور اتم سیکٹ ہمارا ہے، اسماعیلی سیکٹ، کہ جس کے اندر اللہ کا نور موجود بیٹھا ہے اور کہیں نہیں. ایک دفعہ میں ابھی مینر کی بات کر رہا ہوں، مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک فیملی میں جھگڑا تھا. باپ گزر گیا تھا، 2 بھائی لڑتے تھے، مولا کے پاس لے کے آئے تو ایک بھائی کہتا ہے خداوند یہ جھوٹ بولتا ہے،
یعنی دوسرے بھائی کے اوپر اس نے کہا. سلطان محمد شاہ کہنے لگے ایسا مت بولو، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولو یہ سچ نہیں بولتا. کتنی اچھی بات ہے. یعنی ہر وقت ہمیں پازیٹیو تھنکنگ میں رہنا چاہیے. جھوٹ ہے وہ نیگیٹو پر، سچ ہے وہ پازیٹیو چیز ہے. مولا کہتے ہیں ایسا مت کہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولو سچ نہیں بولتا. یہ مینرز میں آتا ہے. انسانیت رسول اللہ نے جتنی سکھائی کسی نے نہیں سکھائی. آپ ہسٹری اگر پڑھو تو عورتوں کو ایمانسیپیٹ کرنے والا محمد رسول اللہ ہے. اس نے جو عورتوں کے لیے بات کہی کہ عورت غلام تھی، جس طرح گائے بکریاں خریدتے ہیں ایسا عورتیں خریدی جاتی تھیں اور وہ غلام بن کے، سلیو بن کے ساری زندگی گزارتی تھی. وہ اس جکڑ میں سے نکل نہیں سکتی تھی، بھاگ نہیں سکتی تھی. اگر کوئی بھی غلام میل یا فیمیل اگر بھاگ جاتے تھے تو اس کو مار ڈالتے تھے. ایسی کنڈیشنز کے اندر رسول اکرم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل تھا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت، چھوٹی عمر میں ماں گزر گئی، بی بی خدیجہ گزر گئی، بی بی فاطمہ چھوٹی تھی، لیکن رسول اس کو اتنا پیار کرتے تھے. یہ اسی نیشن کے اندر پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ کہ جو نیشن اپنی پیدا ہوئی لڑکی کو امیڈیٹلی ود ان آورز وہ جیتی لڑکی کو دفن کر دیتے تھے، بری کر دیتے تھے. اس ماحول کے اندر، ان لوگوں کے اندر ایک بیٹی رسول نے پالی اپنی، اور اس کو اتنا پیار کرتے تھے کہ ہسٹری اس کے لیے بھری ہوئی ہے. جبھی بھی حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم کہیں بیٹھے ہوئے اور بی بی فاطمہ آئیں تو رسول اکرم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی فاطمہ کو ہگ کرتے تھے، چومتے تھے، اور پھر اپنی بیٹھی ہوئی جگہ کے اوپر وہ تھوڑا سا وہ گادلی جیسا کارپیٹ جیسا رکھتے تھے تو نبی تھوڑا ہٹ جاتے تھے اور آدھی جگہ پہ بی بی فاطمہ کو بٹھانے اور آدھی جگہ پہ پھر خود بیٹھے. بیٹی کی عزت، عورت کی عزت. بی بی خدیجہ، آپ نے اس کے ساتھ جب شادی کی، بی بی خدیجہ 2 دفعہ ویڈو ہو چکی تھی اور رسول اکرم 25 برس کے جوان تھے، کنوارے تھے. بی بی خدیجہ 40 برس کی تھی، اور جب شادی ہوئی بی بی خدیجہ کے ساتھ تو اس کو اس طرح رکھا کہ جیسے گلاب کا پھول اٹھایا ہوتا ہے. عورت کی عزت، عورت کا مان مرتبہ. اور پھر عورتوں کو یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری جو عصمت ہے، تمہاری چیسٹیٹی ہے، وہ تمہارے ایمان کا بھاگ ہے. مردوں کو کہا، عورتوں کو بھی کہا. تمہاری چیسٹیٹی، تمہارا کنوارا پن تمہارے ایمان کا بھاگ ہے. وہ اسی کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ تم شادی کرو اس پہ، تمہاری چیسٹیٹی پہ اور کسی کا حق نہیں. کمپیئر کرو رسول اکرم کا یہ ایتھک اور آج کی دنیا کے اندر کے عورت آدھی ننگی ہو گئی ہے. سوری فار دس، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں اتر جائے اس لیے میں کہتا ہوں، عورت آدھی ننگی ہو گئی ہے. اس کی چیسٹیٹی نہیں رہی. میں جنرل دنیا کی حالت کے بیان کر رہا ہوں. ہمارے گنانوں میں اس قسم کے بڑے اشارے ہیں. سکر ناری لجا لوٹ ہے. ایسے ایسے پیروں نے اندر کلام لکھے کہ کلیجے میں اتر جائے. سکر ناری یعنی پاک پوتر عورت لاج چھوڑ گئی. وہ زمانہ آج چل رہا ہے. عورت کے کیریکٹر کے اوپر مردوں کی نظر پڑتی ہے
بدیاں برائیاں سوچتی ہیں، نظریں بد ہوتی ہیں، ریپ ہوتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، بدیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. ہم یہاں آج کینیڈا میں ہیں، آپ گاڑیاں چلاتے ہو تو گاڑیاں کہاں کس ڈائریکشن میں چلاتے ہو؟ روڈ کی رائٹ سائڈ میں. لیکن آپ لندن چلے جاؤ اور کوئی ٹیکسی لے لو، یعنی سیلف ڈرائیو کار لے کے آپ رائٹ سائڈ پہ لوگ فوراً روک لیں گے، لوگ پولیس پکڑ لے گی، تم رانگ سائڈ میں ہو. بھائی میرے ملک میں رائٹ سائڈ ہے، وہ تیرا ملک ادھر. اس ملک کا قاعدہ یہ ہے لیفٹ سائڈ میں گاڑی چلاؤ. تو میں نے آپ کو یہ دلیل اس لیے دی، وہ مذہب کیا کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں، میرا مذہب یہ کہتا ہے اس ملک کا قاعدہ یہ ہے کہ تم رائٹ سائڈ پہ چلاؤ. دوسرے ملک میں بھلے لیفٹ سائڈ پہ چلاتے ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ کیا کہتے ہیں ہم کو کوئی درکار نہیں. میرا مذہب کیا کہتا ہے؟ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ پاک بنو، پوتر بنو. اب میں میرا نام نکال کے میں کہتا ہوں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ پاک بنے، پوتر بنے، اچھے بنے، نیک بنے. حضرت امام ہمارا خداوند عالمین ہے. حضرت امام نور ہے اللہ کا. ہم نور کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں، تو اس نے اپنے اس نور کو ایک بدن کے اندر ڈال کے ہمارے پاس بیٹھا ہے. نور اس کے اندر ہے، بدن اس کے کپڑے ہیں، اور اس نور کی طاقت سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. میں نے ایمان کی بیعت کی اور میرا ایمان یہ ہے کہ وہ مولا ہر جگہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. میں اگر یہاں کوئی برا کام کروں تو مولا کو پتہ لگتا ہے؟ ہاں لگتا ہے. مولا جانتا ہے؟ جانتا ہے. تو کیا اس کو اچھا لگتا ہے جب میں کوئی گناہ کروں؟ کچھ برس پہلے مولا انگلینڈ آئے. لندن میں الیگزینڈریا ہال تھا، اس الیگزینڈریا ہال میں جماعت نے ارینجمنٹ کیا، مہمانیوں وغیرہ کا کام کیا. میں 4-5 جگہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. مولا تو آ گئے، کچھ لوگ لیٹ آئے، ہال بھر گیا. 2 لڑکے 18, 19, 20 برس کے، وہ لیٹ آئے، ان کی مہمانی تھی، پیچھے بیٹھ گئے. چوں ہی وہ بیٹھے تو مولا نے مکھی کو کہا مکھی شروع کرو. قرآن کی تلاوت ہوئی، گنان بولا گیا. ابھی جب گنان بولا گیا تو یہ ایک لڑکا دوسرے کو بولتا ہے ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈ دس لینگویج؟ سب سے پیچھے بیٹھ گئے. مہمانیوں کا کام کر شروع ہوا. یہ 2 لڑکوں کا جب بارہ آیا تو جس نے کہا تھا نا ڈو یو تھنک ہی نوز دس لینگویج، انڈرسٹینڈ دس لینگویج، اس کو حضرت امام کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ آل لینگویجز. یہ تو چپ ہو گیا، لیکن اس چوٹ نے اس کے اندر ایمان پیدا کر دیا. مولانا حضرت امام ایک دفعہ موشی گئے. بھائیاں جن کو کھوڑا بھرانا تھا یا نام لینا تھا، عورتیں اپنی لائن میں چلی آتی ہیں. ایک پریگننٹ بائی تھی، اس کی عرض یہ تھی کہ میرے بچے کا نام دیا جائے، اور حضرت امام نام دیتے تھے. جنرلی حضرت امام پہلا نام دے رہے تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. لڑکی کا دے رہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکے کا دے رہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. حضرت امام بہت پرٹیکولر ہے اس بات کے اندر. اور اگر اس نے ایپل دیا ہے تو لڑکا ہوتا ہے عموماً.
لیکن جو اورنج دے رہے تو سمجھ لینا کہ یہ بائی صاحب آتی ہیں. اب یہ عورت کھڑی ہے، اس کو نام چاہیے. مولا نے اس کو ہاتھ رکھا، دعا دی. دیکھو کتنا ٹائم باقی ہے، خدا 1 مہینے سے کم. جبھی ڈلیوری ہو جائے نا تو مجھے لکھنا، کونسل کی معرفت میں نام بھیجوں گا. ابھی سب کو تو نام دے رہا ہے، اس کو منع کر رہا ہے. عورت رو پڑی، کہتی خدا آپ نام دو. ہاں میں نام ضرور دوں گا، لیکن ڈلیوری کے بعد. چلی گئی بیچارہ. امام کے گھر سے کوئی نراش نہیں آتا، لیکن یاد رکھو امام کی ہر چیز میں کوئی بھید ہوتا ہے اور امام سب کچھ جانتا ہے. اجانا بن جاتا ہے جیسے اس کو پتا نہیں، لیکن وہ جانتا ہے. گنان کہتا ہے جان اجان بھئے کرتارت. جانتا ہے، اجان ہو کے لوگوں کی سوسائٹی میں گھومتا پھرتا ہے. عورت مولا جب بھی چلے گئے، مکھی کے پاس آ کے بہت روئی بیچاری. مکھی نے کہا دیکھ، میں بیٹھا تھا، مکھی نے کہا دیکھ مولا بہتر جانتا ہے. میں نے بھی اس کو کچھ دلاسا دیا. 3 ویک کے بعد جب ڈلیوری آئی تو بچہ مرا ہوا آیا. اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. بچہ جیتا تھا لیکن ڈلیوری کے وقت گزر گیا. کس کا نام دیتا ہوں؟ ہماری ساری زندگی کی، ہمارے مذہب کی بنیاد حضرت امام کے اوپر ایمان ہے. اور پھر جب ایمان ہوتا ہے تو ہم حضرت امام کا حکم مانتے ہیں. ہمارے اندر اوبیڈینس پیدا ہوتی ہے. جتنا ایمان پکا ہوگا اتنی اوبیڈینس زیادہ ہوتی ہے. جتنا ایمان کچا ہوگا اتنی ہم ڈس اوبیڈینس کرتے رہتے ہیں، درکار نہیں کرتے. عاشق وہ ہے کہ جو حضرت امام کا ہر حکم مانے. انسان ہے، ویک ہے. ویکنس میں انسانی غلطی کے اندر غلطی ہو گئی وہ اور بات ہے، لیکن مومن انٹینشنلی گناہ نہیں کرتا. جب حضرت امام حکم کرتا ہے اس کے فرمان پہ عمل کرنے سے ہمارا انتکرن کلین ہوتا ہے، ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے، ہماری روح بلند ہوتی ہے اور ہم کو روحانی بخششیں ملتی ہیں. ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ عورتوں میں مردوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو عابد ہیں اور مولا کے ساتھ ان کی وائرلیس چلتی رہتی ہے. ہماری جماعت میں ہیں، لیکن میجورٹی ہم بے درکار ہو گئے ہیں، کیئرلیس بن گئے ہیں، لیزی بن گئے اپنے مذہب کے لیے. میری عرض یہ تھی کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کسی چیز کے لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس وقت ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کی ہے. یہ لوگ کرسچن ہیں اور یہ کرسچن اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اس لیے بدیوں برائیوں میں پھنس گئے ہیں. ان لوگوں کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو حوالز وٹنس والے، وہ ایک ایسا ان کے اندر گروپ ہے 3-4 ملین ہیں کہ جو عام کرسچن لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ لوگ ڈکر کا گوشت نہیں کھاتے، یعنی سور کا گوشت نہیں کھاتے. وہ لوگ اپنے مرنے والوں کا کوئی بھی آرگن نکال کے دوسروں کو نہیں دیتے. وہ تو بلڈ بھی ٹرانسفیوژن نہیں کرتے. اپنی کمائی میں سے 10% دیتے ہیں، ڈیلیجنٹلی دیتے ہیں. اور ہر آدمی ان میں سے اپنی زندگی کی، اپنی لائف میں کم از کم 3 سال فری چرچ کی خدمت میں دیتا ہے، سروس دیتا ہے. لیکن جنرل پبلک جو ہے شراب، تمباکو، ڈرگس، ریپ، زنا، گناہ،
कौन सी चीज बाकी है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है? और ये वेस्टर्न सोसाइटी की जो नोज है ना, वो डाउन हिल में है, विदिन 50 to 100 years। इस वक्त जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसके अंदर बर्बादी आ रही है। दे आर गोइंग फॉर डिस्ट्रक्शन। और इनके साथ जो लोग लगे होंगे वो सब यही अंजाम में जाएंगे। हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, हज़रत इमाम के गुलाम हैं, उसकी फरमाबरदारी में रहते हैं। हमें इनकी बदियों बुराइयों को नकल नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करनी चाहिए। मैं आज ही एक जमात के बड़े ऑफिसर के साथ बैठा हुआ, मैं बात कर रहा था। मुझे दुख होता है, लेकिन आप लोगों को एक बात का पता है कि अबूरी जब कुछ बोलता है तो मैं किसी का लिहाज नहीं करता, बड़े छोटे का हक बात कहता हूं। और इसीलिए बहुत से लोगों को बुरा लगता है। किसी को मैंने एक दफा दरखाना जमात खाना वैंकूवर में मेरे दोस्तों में, अच्छे अजीज दोस्तों के अंदर, और मुखी के सामने बैठा है और पांव कर दिए लंबे। मैंने उसको मना किया, मेरा दुश्मन हो गया, जमात खाना आना छोड़ दिया। मैं बोल बहुत अच्छा हुआ। ऐसा आदमी के जो गंद फैलावे, ये गंद ही है कि जमात खाने में लंबे टांटिए कर, जिस तरह सजदा करते हो उस तरह पांव करते हो। हमारे अंदर मैनर्स नहीं है, हम दूसरों का ख्याल नहीं करते। जमात खाने के अंदर उधर सबसे बड़ी जगह हमारे पास पार्किंग प्लेस है बरनबी जमात खाने में, लेकिन कभी कभी हमारे इस्माइली रोल्स रॉयस तो नहीं मिली उधर, लेकिन मर्सिडीज गाड़ी लेके आते हैं और लाइन के ऊपर पार्क करते हैं, यानी 2 पार्किंग प्लेस लेते हैं। उस मूर्ख को इतना भी पता नहीं, खुदा ने पैसा इतना दिया लेकिन अकल नहीं कि अगर मैं अच्छी तरह पार्क करूं तो दूसरा आदमी उसका यूज कर सकता है ना। हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हमको दूसरों का ख्याल होता ही नहीं, अपने ही ऊपर चले जाते हैं। कल भी मैंने जिक्र किया उधर इटोबी जमात खाने के अंदर, आज मिलर मुखी साहब के बाजू में बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरी नजरें घूमती रहती हैं क्या होता है। टाइम हो गया, फिर भी दुआ की लाइन जारी थी। हमारे लोगों के अंदर, जैसे मैंने अभी अर्ज की, हकीकती समझ की खामी है। जैसा ये मैंने जिक्र किया कि दूसरों का भी ख्याल करो। हम जमात खाने में आते हैं, खीसे में हाथ डाला, मेहमानी, मुखी ने दुआ दिया, फिर खीसे में हाथ डाला, मुश्किल आसान की तस्वीर, फिर हाथ डाला रूहानियों के लिए, फिर हाथ डाला फलानी चीज के लिए। 5 दफा 6 दफा हाथ डालेंगे। और कई लोग अंदर हाथ डाल के ना तो वो टटोलते हैं कि ये 5 सेंट है कि 25 सेंट है। मेरी आदत क्या है, मैं जब जमात खाने आता हूं तो घर से निकल के मुझे जो कुछ भी देना है, ये 1 सेंट दुआ का, सेंट खाली इसलिए कहता हूं कि मैं क्या देता हूं वो नहीं कहना चाहता। 1 सेंट दुआ का, 1 सेंट मुश्किल आसान का, 1 सेंट दसलुंद का, 1 सेंट रूहानियों के लिए, 1 सेंट मुश्किल आसान का। जो कुछ मुझे देना है ये सारे सेंट निकाल के फिर इकट्ठे कर लेता हूं, अंदर खीसे में हाथ डाला। लेकिन कभी मुखी के पास जाने से 3 आदमी पहले, ताकि उस वक्त मुखी के सामने खीसे में हाथ डालकर पैसे निकालना चंद सेकंड निकल जाते हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं। मुखी का मड़िया जानी भी दुआ करा हुए, दोनों सरीखे हैं। तो बोलो गुनहगार, गत बख्शे शाकिर बख्शे। जो मैंने जो नियतें की है
وہ फैक्स मिल गया मौला को। मुखी को कहने की जरूरत नहीं कि ये मेरी मुश्किल आसान के पैसे हैं। मुखी कहते हैं नियत मुराद खाना वदाना आमीन, सब कुछ मिल गया। मुखी का ये कहना है, मुखी मुखियानी कमड़ियानी या जो भी दूसरे मुखी के हुक्म से दुआ देने के लिए बैठते हैं, उनका इतना कहना नियत मुराद खाना वदान सब कुछ आ गया इसमें। आपने जो नियत की, जैसी नियत की ऐसी मौला आपको मुराद दे रहे। आपकी अगर नियत ये है कि मैं $1 की 649 लेके आऊं और मौला मुझे लगा दे रहे, मुखी कहते हैं नियत मुराद खाना वदान। अब ये मौला के ऊपर है कि वो दे रहे कि ना दे रहे। ए भाइयों मोमिनों, जमात खाने के अंदर आने से पहले डिसाइड करो क्या देना है, किस लिए देना है। हाथ में देखे मुखी की दुआ ले लो, अपनी जगह पर बैठो, क्योंकि जो पीछे आने वाले हैं उनको चांस मिले, जल्दी दुआ का काम जल्दी खत्म हो जाए, दूसरे काम हो जाएगा। इस तरह हम अपने मजहब के ऊपर चलने के लिए पीरों इमामों के जो फरमान होते हैं उसके पीछे जाना चाहिए। मैं एक रिपीट करता हूं, कल मैंने जिक्र किया है, हमारे मिशनरियों की मेहमानी थी। मौला आके बैठे, सुल्तान मोहम्मद शाह की बात है। हमारे एक मिशनरी खड़ा हुआ, मौला ने पूछा क्या है, कहते खुदावंद लोग जब ये न्याज पीने जाते हैं तो न्याज की प्याली उठा के लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं और पीछे वाले बेचारे इंतजार करते हैं। मौला हमको ऐसी दुआ बताओ कि उस एक दुआ में ऐसी कैप्सूल हो गई कि सब विटामिन अंदर हो गए। उसने विटामिन का नाम नहीं दिया, लेकिन सब दुआएं मिले। मौला फरमाया देखो नियाज की प्याली उठाओ, बोलो या मौला मुझको हकीकती समझ दे। इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। हमारा जो मजहब है वो मौलाना हजर इमाम की फरमानबरदारी पे है। हर रोज भले आधा पेज, लेकिन फरमान का पेज पढ़ो। हजर इमाम के फरमान पढ़ो, सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के पढ़ो। 1400 बरस पहले मुर्तजाली का कलाम है, मौलाना कलाम, उसमें पढ़ो। उसमें सब एथिक्स की बातें हैं। गुरबी सदरुद्दीन ने 100 क्रिया लिखी, 100 बातें बताई एथिक्स की, 100 क्रिया। किसी का हक न खाओ, निंदा न करो, सुबह उठ के मौला को याद करो, शाम को जाके उसके घर में सलाम करो। फिर उन्हें कैसे कैसे कलाम हमको कहे हैं। फिर कहते हैं जिथड़ा दोष किसी को ना दीजिए। तुमने देख लिया ना कि कोई आदमी ने कुछ बुरा किया, छुपा लो, अपनी आंख फिरा लो। तो फिर कहते हैं अनदिठा क्यों कर दीजिए। जो चीज तुमने देखी ही नहीं तो तुम उसके ऊपर आरोप लगाते हो, उसको एक्यूज करते हो, ये तो ठीक नहीं। इमाम ज़मान हमारा दीन, दुनिया का बादशाह, हमें दुनिया के अंदर बेस्ट पोजीशन में रखना चाहता है। कई लोग ऐसे हैं दीनदारों कि जिनके दिलों के अंदर शांति नहीं। तो मैं वो औरतों की बात कर रहा था ना, तो मुझे इधर की कुछ बातें का पता लगा। ऐसा मत समझना आप ही के यहाँ है, सारा नॉर्थ अमेरिका जल रहा है। क्या नॉर्थ अमेरिका मेरी जमात की बात है, क्योंकि दूसरों की बहुत सी बदियां बुराइयां हमारी जमात में एंटर हो रही हैं। गए 25 बरस के अंदर हमारी जमात में बदियां बुराइयां जो दूसरों में हैं एंटर हो रही हैं। और अगर इस चीज के लिए मिशनरी न बोले तो और कौन बोलेगा। इन चीजों को रोकने के लिए वाज़ों की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एक सवाल ये पैदा हो गया है कि निकाह के बगैर, जिसको हम यहाँ कॉमन लॉ मैरिज कहते हैं,
ہمارے بہت سے بہن بھائی ہمارے بہن بھائی مگر وہ آپس میں میاں بیوی کا سبند رکھ کے نکاح کے بغیر بیٹھے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے, یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, اور اگر ان کی اولاد ہو گئے تو وہ اولاد بھی ان لیجیٹیمیٹ ہے, اسلام کے خلاف ہے. یہ کرسچن لوگ اپنا مذہب بھول چکے ہیں, اور خود کرسچنوں کے اندر میں نے آپ کو یہ ذکر کیا کہ جو جہواز وٹنس ہیں یہ لوگ ہر ویک ایک میگزین نکالتے ہیں, اویک, AWAKE. ایسا ہی ایک اور پیپر نکالتے ہیں, پلین ٹروتھ. ان کے پڑھنے سے مجھے دونوں آتے ہیں ریگولرلی, مفت دیتے ہیں وہ لوگ. میں پڑھتا ہوں تو ان کے اندر حالت کیا ہے اور کیسے ان لوگوں کے ریفارمرز دلیلیں کرتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے کپلز ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی اور میاں بیوی کے طور پہ رہتے ہیں. یہ اسلام میں حرام ہے. ہماری جماعت کے اندر ڈرگس پینے والے ہیں, شراب پینے والے ہیں, افیم کھانے والے ہیں, سگریٹ پینے والے ہیں, اور میں نام نہیں لیتا لیکن اور بھی بدیوں برائیوں کے اندر ہماری جوان پھنسے ہیں. جب انسان کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے, اس کی بدھی خراب ہو جاتی ہے, ایمان خراب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو سوچتا نہیں کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے. بہت برس کی بات ہے, لگ بھگ 8-10 سال ہوئے. پاکستان کا ایک لڑکا امریکہ کے ایک گاؤں میں آیا, میں اس گاؤں کا نام نہیں دیتا. اب وہ یوں ہی گھس گیا, لیگل امیگرانٹ نہیں تھا. ایک طریقہ ہے, اس نے پتا کر لیا کہ اگر وہ کسی امریکن لڑکی سے شادی کر لے تو اس کے بعد وہ ادھر کا رہنے کا حقدار بن جاتا. ہمارے وہ ینگسٹرز کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ بالکل اوپن ہیں سب کے ساتھ ملنے کے لیے. ایتھیسٹ, نان ایتھیسٹ, بلیورز وغیرہ سب ملتے ہیں. اگر ان کی بنیاد ایمان اور مذہب کے اوپر نہیں تو ان کو پھسل جانے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. ماں باپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں. میں نے پہلے ہی دن عرض کی تھی جماعت کے اندر ایک کوارٹر جماعت خانے میں کہ بہت سے ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو مشن کلاس میں بھیج دو 1 ویک, تو مشن کلاس والے اس کو ایسی مشین میں ڈالیں گے کہ وہ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا فرشتہ بن جائے گا. یہ تو نہیں ہے. مشن کلاس والے اس کو چند چیزیں سکھائیں گے, دعا سکھائیں گے, گنا سکھائیں گے, مگر اس کو کیریکٹر والا بنانا یہ ماں باپ کا کام ہے. مات پتا کو اپنی اولاد کے اندر انٹرسٹ لینا چاہیے, اور کم از کم یا لنچ میں یا بریک فاسٹ میں یا ڈنر میں ماں باپ اپنے سب اولاد کو بٹھا کے ساتھ کھانا کھاؤ, اور باپ اچھی باتیں سناوے, اپنی فیملی کی بات کرے. میرا باپ ایسا تھا, میرا دادا ایسا تھا, راسن علی شاہ کے ٹائم میں یہ تھا, سلطان احمد شاہ کے ٹائم میں تھا. اپنی فیملی کو ٹرین کرو تاکہ اس کو پتہ لگے. آج ہمارے ینگسٹرز کو کچھ پتہ نہیں, صرف مشن کلاس کے اندر جانے سے وہ مولڈ نہیں ہو سکتے. اس وقت ہم ایسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں مومنوں, ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر آج 1989 میں 2000 تک اگر ہم اپنی کیریکٹر, اپنی فیملی لائف, اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ نہیں سوچیں گے تو 10 اور 20 برس کے اندر ہمیں بہت نقصان اٹھانے پڑیں گے.
اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہماری جماعت میں سے بہت سے لوگ مذہب چھوڑ کے نکل جائیں گے. بلا شک میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں میری ساری زندگی جماعتوں میں ہی گزری ہے. میں ساری دنیا کی مسافریوں میں رہا ہوں. میں نے اپنوں کو بھی دیکھا ہے, غیروں کو بھی دیکھا ہے. اسماعیلیوں کو بھی جانتا ہوں, مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں, بدھسٹ کو جانتا ہوں, ہندوؤں کو جانتا ہوں, کرسچنوں کے ساتھ رہا. ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو, ہماری فیملی کے جو ہیڈز ہیں اور ہماری جماعت کے جو بڑے آئے, ہمیں ان باتوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر کیریکٹر سدھرے, ہمارا ایمان سدھرے. ہمارے پاس مینرز نہیں ہے. یہ میں نے مینر کی بات کی کہ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے, تو حضرت امام کے گھر میں جا کے حضرت امام کی مرضی سے عمل کرو. آپ کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیسا رہتے ہیں؟ جا کے آرام سے ادھر بیٹھتے ہیں, یعنی مدد مولانا مدد. گھر کا ہوسٹ کہتا ہے پلیز سیٹ ڈاؤن, اشارہ کرتا ہے کرسی کے اوپر یا صوفہ کے اوپر بیٹھو. لیکن آپ ادھر سے اٹھ کے اس کے کچن میں جاؤ, اس کے بیڈ روم میں جاؤ, اس کے ادھر جاؤ, اس کا ٹی وی چھوڑو, اس کا یہ کرو. اچھا لگے؟ کیسا آؤٹ آف مینر اور ان ایتھیکل ہے یہ چیز. یہ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے. اس گھر کے اندر ایسا بہیو کرو کہ جسے مولا چاہتا ہے. گت ماہیں جب آو تب ہے زندہ بلاو, پھل امرا پوری پاو, شاپیر کا دیدار تم چیت من. جماعت خانے میں آؤ, ہے زندہ پکار. ہے زندہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کے ڈکلیریشن ہے, کنفرمیشن ہے. اور پھر ادھر بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے قائم پایا, وہ ادھر حاضر ہے. نمن کرو. جو کچھ بھی مرضی میں آتا ہے مکھیانی کمڑیانی کے پاس جا کے اپنا ہاتھ جوڑ کے مولا کا نذرانہ دو اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے استغفر اللہ کی ایک تصویر نکالو. مولا تیرے قدموں میں آیا ہوں, میرے گناہ بخش دے, مجھے گناہ سے بچنے کی طاقت دے. اے مولا چند مشکلیں ہیں, کس کو کہوں, تیرے سوا کون ہے میرا, تیرے ہی پاس آیا. یہ میری مشکلیں ہیں, میری مدد کر, مجھے رستہ دکھا اور مجھے اچھا بنا. میں جتنا اچھا ہوں اس سے زیادہ اچھا بنا. میری بدیاں برائیاں معاف کر دے اور مجھے بدیوں برائیوں سے بچا. باتیں کرو اس کے ساتھ, اس کے گھر پہ آئے ہو تو باتیں کرو, تسبیح نکالو, سجدے میں اس کو یاد کرو, گناہوں کی معافی چاہو اور پھر آپ کے دل کو شانتی ملے گی. گنان فرمان جو کچھ بھی ہے اس میں حصہ لو, پارٹ لو. کوئی گنان بول رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ گنان بولو. سمجھ نہ بھی آئے تو بھی بولو, سمجھنے کی کوشش کرو, لیکن سمجھ نہ بھی آئے تو بھی بولو اس کے ساتھ گنان, کیونکہ گنان پیروں کا کلام ہے. اس کلام کے اندر بھی فائدہ ہے, اس میں ایسی وائبریشن اور سمجھ ہے, ایسے اس کے اندر راگ ہیں, ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ اس میں روحانی طاقت ہے. گنان سننے اور بولنے سے وہ بیچارہ گزر گیا, خدا اس کے روح پہ رحمت کرے. نصرت فتح علی کا عاشق تھا. علی کے لیے جب اس نے یہ اتنی چیزیں پکار کی تو اس کے اندر ایک قسم کا جوش اور مستی پیدا ہو جاتی تھی, اور وہ مستی کے اندر یہ بہت سے کرسچن جوان لوگ جو اس کی بھاشا کو نہیں سمجھتے مگر اس کے میوزک اور اس کی طرز کے اوپر وہ ناچتے تھے.
یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ میں، ورڈز میں اور میوزک کے اندر وائبریشنز ہیں، اور یہ وائبریشن اثر کرتی ہیں۔ ساؤنڈ وائبریشن اتنی پاورفل ہے کہ جاپان کے اندر جو بوٹس بناتے ہیں، شپس بناتے ہیں بڑے بڑے، 2 انچ تھک لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو وہ لوگ یہ آئرن سے یا کسی اور چیز سے نہیں کاٹتے، ساؤنڈ ویو سے کاٹتے ہیں۔ اندر سے ساؤنڈ اتنی پاورفل نکلتی ہے کہ وہ لوہے کو کاٹ دیتی ہے۔ جب اطمینان بولا جاتا ہے پیروں کے الفاظ میں، اس میں جو وائبریشن ہے وہ آپ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ گنان بولو نت نورے بھریا، گنان میں نور بھرا ہوا ہے۔ مولانا حاضر امام ایک دفعہ ڈوڈوما گئے۔ ڈوڈوما تو ویسے خالی ہو چکا ہے، تھوڑے لوگ رہ گئے تھے۔ مولا ڈوڈوما گئے تو اس کے لوگ بھی آئے۔ مفتی صاحب ذرا ماڈرن ٹائپ کے تھے، انہوں نے کہا کہ گنان کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت پڑھی جائے تو بس ہے۔ اچھا، قرآن کی آیت پڑھی گئی، اور بعد میں مفتی صاحب اٹھے ہار لے کے، مبا فرمایا ٹھہرو مکھی، آئی وانٹ گنان، اور مکھی نے تو گنان نکال دیا۔ پھر کسی کو بھی بولا، بھی وہ ایک لڑکا تھا، اس کو کہا گنان بولو تو گنان بولا، مولا بہت خوش ہوا۔ حضرت امام کی ایک لیموں میں جو آفس ہے، جب مولا اپنی آفس میں اپنے بنگلے کے بیڈ رومز وغیرہ اوپر ہے، نیچے مولا کی چھوٹی سی لائبریری ہے، آفس ہے، وہ خورشید نام کی اپنی ایک بائی ہے نا جو اچھے گنان بولتی ہے، اس کو صاحب نے کہا کہ مجھے تم 1-2 کیسٹ پہ گنان کی، تو سب وہ ریکارڈنگ ٹیپ ریکارڈر کے اندر رکھ کے اس کو بٹن دبا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ گنان سنتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ مولا گنان سن رہا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، اس کو گنان کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ یہی تو پیری جومے میں تھا نا۔ تو مولا کے پاس بیٹھو، دعا کرا کے بیٹھو، تسبیح نکالو، مولا سے کنورسیشن کرو، دعا کا ٹائم ہوئے تو دعا میں دل لگاؤ۔ مجھے بیٹھنے کا چانس تو ادھر ملتا ہے نا موقع کا مڑیا کی لائن میں، تو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے، ارے ابھی سجدہ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ باہر چلا گیا ہے، مورتی یہاں بیٹھی ہے، باہر گھوم رہا ہے، سجدہ نہیں کرتا، اور جب عشاء جو دیدار رہتا ہے وہ جلدی سے تبکتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں دعا میں دھیان نہیں۔ ایسے آدمی کو ہمارا مذہب کیا اثر کرے؟ ایسے آدمی کو مذہب میں آیا تو کیا اثر کیا؟ کچھ نہیں۔ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، مذہب کے ایتھکس سیکھو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ مجھے بہت دفعہ یہ شکایتیں ملی ہیں تھرو آؤٹ کینیڈا، ہیلیفیکس سے لے کے وکٹوریا تک، لگ بھگ سب جگہ میرے پاس شکایت ہے، مکھی بابا وہ فلانا آدمی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیا بات ہے؟ میں نہیں کہتا جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، کیا بات ہے؟ مکھی صاحب، مشنری صاحب، اس نے وہ بزنس کھولا، میں نے اس کے اندر 50 ٹکا کا بھاگ لیا، اب وہ مالک بن کے بیٹھ گیا، میرے پیسے بھی نہیں دیتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ادھار دیا، پیسے نہیں دیتا۔ اب مجھے رپورٹ کرنے والوں میں کتنے سچے ہیں مجھے پتا نہیں۔ ایک ہی سائڈ سن کے میں ڈیسیژن نہیں لے سکتا، لیکن ایسی نیوز آتی ہیں تو 100 میں 5-10 تو سچی ہوں گی۔ دھواں دکھتا ہے تو دھواں آگ کے بغیر تو نہیں ہے نا، فلیمز نہیں نکلے تو دھواں تو ہے۔ یعنی ہماری مذہب کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو دھوکہ دے کے ان کے پیسے کھاتے ہیں، لیتے ہیں تو وہ واپس دیتے نہیں، بد نظری کرتے ہیں، بدیاں برائیاں کرتے ہیں، بڑائی کے اندر رہتے ہیں۔
ہم کو مانسک بیماریاں بھی لگتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اپنی جماعت کے اندر بہت سے لوگوں کو ڈپریشن حیران کر رہی ہے. اور ڈپریشن بھی جو حیران ہوتے ہیں اگر ان کا ایمان مضبوط ہو گئی یہ سمجھ کے وہ مولا سب کچھ جانتا ہے میرے گناہ تھے جس کی وجہ سے ہوا تو انسان کو کبھی ڈپریشن نہیں آتی. جب ایمان خراب ہوتا ہے تو ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے. ہم کو کسی پہ بھروسہ نہیں آتا. اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو, اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. ماتا پتا اپنی فیملی کو سنبھالے. جس گھر کے اندر میں بہت دفعہ اپنی آوازوں میں کہتا ہوں جس گھر کے اندر عورت کی عزت نہیں اس گھر میں برکت نہیں. جس گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے چاہے ماں باپ کا جھگڑا ہوئے میاں بیوی کا ہوئے بھائیوں کا اس گھر میں برکت نہیں. اس گھر کے اندر تندرستی بھی بھاگ جاتی ہے, بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اتفاق محبت سے رہو, ایک دوسرے کا خیال کرو, ایک دوسرے کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھا لو لیکن جھگڑا نہیں. مرد یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں تو وہ بھی غلط ہے. عورت یہ سمجھے کہ میرے اوپر چل رہی ہے سارا گاڑا تو یہ بھی برابر نہیں ہے. سب کو اپنے اپنے ڈیوٹیز کے اوپر رہنا چاہیے. پاک بنو, اچھے بنو, نیک بنو, بدی برائی گناہ سے دور ہو جاؤ. اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں لیکن دینداروں مجھے جو کہنا تھا پیغام دینا تھا میں نے وہ پیغام آپ کو دیا ہے. مولا آپ کو سکھی اور آباد رکھے, ایمان کی سلامتی دے دے, حقیقتی سمجھ دے دے, بدیوں برائیوں سے گناہوں سے بچاوے. مولا ہمیشہ آپ کو اپنی میٹھی نظر میں رکھے, بخششیں دے دے, بڑائیاں دے دے, رحمتیں دے دے, سکھ شانتی دے دے, تندرستی دے دے, آپ کے سب دشمن بلائیں دور کرے, نیک امیدیں پوری کرے, ایمان ہر روز بڑھاتا رہے, فرمان بردار بناوے اور اپنے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈالتے رہے. سکھی آباد رہو.